الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طلاق کی پہلی آیت کا پہلا حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے فرما دیجئے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو انہیں طلاق دو، ان کی عدت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور شمار کرو عدت کو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا پالن ہار ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ آئیے عزیزان گرامی قدر، اس چوتھے کلپ میں جو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فقہائے اسلام نے طلاق کی جو دو قسمیں بیان کی ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ طلاق کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں فقہاء کی طرف سے، ایک احسن اور ایک حسن۔ احسن ایک اور دوسری حسن۔ اب سنی یعنی سنت کے مطابق اور بدعی، بے دال عین یہ بدی۔ اب جو سنت طریقہ ہے اس میں دو قسمیں ہیں، ایک احسن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اور ایک حسن۔ یعنی طلاق کی دو قسمیں ہوئیں، ایک سنی طلاق اور ایک بدعی طلاق۔ بدعت سے ہے یہ نیا طریقہ۔ تو جو احناف ہیں سنی طلاق کی، پھر اگر انہوں نے جو میں نے بتایا دو قسمیں آگے انہوں نے بیان کی ہیں، احسن اور حسن۔ اب ان کو سمجھیں۔ احسن یا احسن طلاق تو یہ کہ ایسے طہر میں کسی شخص نے اپنی زوجہ کے ساتھ مباشرت نہیں کی اور ایک مرتبہ طلاق دے، پھر عدت کے اختتام تک دوسری طلاق نہ دے۔ اس کو اس طرح سمجھیں، طہر کی حالت میں مباشرت نہ کی ہو، ایک طلاق دی، پھر پوری عدت پوری ہونے تک دوسری طلاق نہ دے، پھر جب عدت پوری ہو جائے تو اس کا نکاح آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس طریقہ میں فقہائے اہل احناف فرماتے ہیں تجدید نکاح کا دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ احناف کے فقہاء نے بات کی ہے۔ طلاق حسن اس کو کہتے ہیں کہ ایسے طہر میں ایک طلاق دی، پھر حیض آیا، پھر طلاق دی، اور یہ طہر بھی جو جس میں مباشرت نہ کی ہو، یعنی ایک طہر میں ایک طلاق دی، حیض ہوا مہینے کے بعد، پھر دوسری طلاق دی، باقی کی حالت میں مباشرت نہیں کرے گا ورنہ رجوع ہو جائے گا۔ جب وہ پاک ہو دوسرے حیض میں تو پھر دوسری طلاق دے، دو بار طلاق ہو گئی، اور جب پھر اگلا مہینہ گزر جائے یعنی تیسرا طہر ہو، تیسری پاکی آئے تو تیسری طلاق دے۔ اب اس کا تجدید نکاح کا جو دروازہ ختم بند ہو گیا۔ اس کے علاوہ یعنی یہ دو طریقے احناف نے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو طلاق کے باقی ساری شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، وہ بدعی ہیں یعنی بدعت ہیں، وہ اس میں شمار ہوں گی۔ اس طرح
طلاق دینے والا عزیزان گرامی قدر بدی طلاق میں گناہ گار ہوگا. لیکن ائمہ اربع کے نزدیک بے شک وہ گناہ گار ہوگا، لیکن طلاق واقعہ ہو جائے گی. اگرچہ بعض اکابر سے یہ بھی مروی ہے کہ ایسی طلاق واقعہ نہ ہوگی. اب اس میں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کس مسلک کا ہے، جسے کہتے ہیں نا کس مسلک کا ہے. چونکہ طلاق دینے کا اختیار مرد کو ہے، تو مرد کو ہے تو پھر دیکھیں گے مرد کا اختیار ہے تو وہ کس مسلک کا ہے. طلاق اس نے دینی ہے نا، عورت جس مرضی مسلک کی ہو. تو مرد کے مسلک کے مطابق جو ہمارے لیے ائمہ نے یا فقہا نے آسانی پیدا کی ہے، اس پہ جو علماء خیر ہیں وہ طلاق کے واقعہ ہونے کا اعلان کریں گے، یا سمجھائیں گے یا نہیں ہوگی، وہ فتویٰ دیں گے. اب آگے سنیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقت کے لحاظ سے طلاق سنی اور بدی ہوتی ہے، عدد کے لحاظ سے نہیں. ٹھیک ہو گیا یہ بھی بات. یعنی ایسے طہر میں جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو طلاق دینا سنی ہے، یعنی سنت طریقہ ہے. خواہ ایک طلاق دے خواہ 3 طلاقیں دے پھر بھی وہ سنی ہی رہے گی. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے اس آیت میں غور و تدبر کرنے کے بعد. لیکن اگر اس وقت میں طلاق نہ دے تو امام شافعی کے نزدیک وہ طلاق بدعی ہوگی. اب حنابلہ امام احمد بن حنبل حنبلی کیا کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے نزدیک جو طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ایسے طہر میں ایک طلاق دے جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو، اس کے بعد کوئی طلاق نہ دے یہاں تک کہ عدت ختم ہو جائے. اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں سب طلاقیں بدعت ہیں، بدعی ہیں. یاد رہے کہ یہ اس عورت کی طلاق کی تفصیل میں نے بیان کی ہے. جو بالغہ ہے، مدخولہ ہے، یعنی مباشرت کر چکی ہے اور ابھی اس کے حیض آتے ہیں، حیض ختم نہیں ہوئے اور اس کا حمل بھی ظاہر نہیں ہوا ہے، یہ اس عورت کے بارے میں یہ اتنی ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہے. جس عورت سے خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ سے مراد یہ کہ انہیں موقع نہیں ملا جب اکیلے تھے، وہ پھر آگے آئے گا، میں اس کو خلوت صحیحہ کیا ہوتی ہے وہ بتاؤں گا. میاں بیوی کو موقع بھی نہیں ملا خلوت صحیحہ کا، اور یا نابالغ ہے بچی عورت، یا حیض اس کی ختم ہو گئے 40 سال کے بعد تک حیض ختم ہو جاتے ہیں عموماً، تو یہ اس کے بارے میں یہ تفصیل نہیں ہے. اس کا معاملہ اور ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور حیض کا آنا ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا، مینوپاز یعنی ہو گئی اس کو، یعنی حیض کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ اس کے لیے نہیں ہے. یا پھر حاملہ ہے، اس کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ حاملہ کی عدت بھی الگ ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی اپنے اپنے مقام پہ آئیں گے. میں اب اگلا کلپ بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فضل کرے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.